آپ میں سے اکثر بہنوں نے اپنے بچپن میں یہ ڈرامہ ضرور دیکھا ہوگا، کہانی گھر گھر کی کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی۔ یہ ڈرامے سٹار پلس پر آتے تھے جس میں فیملی سسٹم کے بارے میں بات کی جاتی تھی، جبکہ اسلام میں فیملی سسٹم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ سسٹم ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان سے ہمیں ملا ہے۔ دونوں ملک علیحدہ ہو گئے لیکن لوگوں کے رسم و رواج اور رہن سہن کا طریقہ وہی ہے۔ وہ میری بہنیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں زندگی گزار رہی ہیں یا گزار چکی ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں تو ان کو وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ وہ ذہنی دباؤ میں آ کر اپنے بچوں کو جانوروں کی طرح مارتی تھیں۔ دوسروں کا غصہ اپنے بچوں پر نکالنا، ظلم کو برداشت کرنا، اپنی خوشیاں، خواہش، عمر اور خوبصورتی یہاں تک کہ جوانی کو بھی دوسروں کے لیے قربان کر دینا، اپنی ذات کو بھول کر دوسروں کو خوشیاں دینا۔ یہاں پر عورت کی اپنی زندگی کہاں ہے؟ اپنی زندگی کا مقصد کہاں ہے؟ دوسروں کے لیے اپنی زندگی گزارنا یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے والدین اپنے بچوں کو دھوکے میں رکھتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارا سسرال ہی تمہارا سب کچھ ہے، لیکن یہ بات 100% غلط ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہوؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے آپ کو بخوبی علم ہی ہوگا۔ ہر بات پر ساس سسر کی اجازت، کہیں جانا ہو تو اجازت، کھانا کھانا ہو تو اجازت، اگر کسی کے گھر جانا ہے تو اس کے لیے بھی اجازت طلب کرنی پڑے گی۔ یہ سب ساس سسر ہی طے کرتے ہیں کہ آپ کو کب سونا، کب جاگنا، کب اٹھنا اور کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں ملنا۔ ساس سسر گھر پر نہ ہو تو ساس سسر کی جگہ وہ نند پوری کرتی ہے، اور اگر 2-3 نندیں گھر میں ہوں تو اس گھر کا اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ گھر کم اور اذیت خانہ زیادہ لگتا ہے۔ اکثر والدین باپ کی جائیداد کو دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں، چاہے لڑکا کچھ کماتا ہو یا نہ کماتا۔ والدین اپنے بچیوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم وہاں جا کر راج کرو گی، نوکر چاکر ہیں، تمہاری زندگی بہت ہی سکون اور آرام سے گزرے گی، لیکن یہ حقیقت میں کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اس گھر کو ایک مفت کی نوکرانی مل جاتی ہے۔ اب گھر میں کپڑے دھونے والی، برتن دھونے والی، جھاڑو لگانے والی سب ماسیوں کی چھٹی کر دی جاتی ہے، کیونکہ ایک مفت کی ماسی جو گھر آ چکی ہوتی ہے۔ اگر بیوی کہے کہ میں نے اپنے میکے جانا ہے تو گھر پر جیسے قیامت آ جاتی ہے۔ گھر کے کام کون کرے گا؟ ساس سسر کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے۔ اگر ساس سسر کی اجازت ہوگی تو آپ کو میکے جانے دیا جائے گا، کب آنا ہے، کب جانا ہے، وہ سب کچھ ساس سسر ہی طے کریں گے۔ کیا کیا چیزیں لے کر جانی ہیں، آپ کے سامان کی پوری تلاشی لی جاتی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کا مطلب ہے عورت کو کمپرومائز کر کر اپنی زندگی گزارنا ہوگی۔ جو عورتیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں ان میں ذہنی اور نفسیاتی دباؤ بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ساس سسر ہر وقت ان کو جج کرتے رہتے ہیں اور ہر دوسرے تیسرے دن ایک عدالت لگائی جاتی ہے جس میں ہر بات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور پھر سزا بھی سنائی جاتی ہے، اور شوہر خاموش تماشا دیکھتا رہتا ہے۔ اس طرح شوہر اور بیوی کے درمیان بھی رشتہ مضبوط ہونے کے بجائے کمزور ہو جاتا ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اسی دوران بہو حاملہ ہو جائے تو کیا وہ ایک ذہنی طور پر صحت مند بچے کو جنم دے گی؟ آپ کامنٹ باکس میں مجھے یہ بتائیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر میاں بیوی اپنے ہی کمرے میں ہنس رہے ہو تو ساس بھی کمرے کے اندر آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو، کیا بات ہوئی ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ یہاں تک کہ نو پرائیویسی، یعنی آپ کو اپنے کمرے میں بھی کوئی پرائیویسی نہیں ہے، اور ایک ہی کمرے میں 4 بچوں کے ساتھ میاں بیوی رہ رہے ہوتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہمیشہ ایسی لڑکی کی تلاش ہوتی ہے جو فیملی کی ٹیک کیئر کر سکے۔ ساس سسر کو اپنے بیٹے کی خوشیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں، گھر کے کاموں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ انہیں صرف گھر کے کاموں کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر گھر میں 2-3 بھائی ہوں تو اس بیوی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے یا پیار سے رکھا جاتا ہے جس کا شوہر اچھا کماتا ہے، اور اسی کے بچوں کو زیادہ پیار کیا جاتا ہے۔ کم آمدنی والے بیٹے کی بیوی اور اس کے بچوں کو اگنور کیا جاتا ہے، یہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ والدین انصاف نہیں کرتے۔ کم آمدنی والے بیٹے کی بیوی سے گھر کا سارا کام بھی زیادہ کروایا جاتا ہے، میکے جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ بچوں کی تربیت کی بات کی جائے تو بچے نیگیٹو چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہر وقت لڑائی جھگڑے، وہ بچے بھی یہی کچھ سیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، بچہ ہمیشہ وہی سیکھتا ہے جو بڑوں کو
کرتا دیکھتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جہاں فائدہ زیادہ ہوگا وہاں والدین کا جھکاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والے اپنی زندگی کے فیصلے بھی خود نہیں کر پاتے۔ 40 سال کے ہو جائیں، 50 سال کے ہو جائیں، لیکن امی ابو سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرنا۔ جبکہ پیسوں کے حساب کتاب کی باری آتی ہے تو ماں باپ کے ہاتھ میں ہی پیسہ ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں گھر کا راشن بھی والدین ہی لے کر آتے ہیں۔ عید پر سب کے کپڑے کیسے بنانے ہیں، بہوؤں کے لیے 2 جوڑے سردیوں کے اور 2 جوڑے گرمیوں کے طے ہوتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں چاہے بہو کی عمر 30 سال ہو یا 40 سال کی ہو جائے، اس کے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں دیا جاتا۔ ان کے ہاتھوں میں پیسے نہیں دیے جاتے کہ وہ زیادہ یا فضول خرچی نہ کریں۔ اگر بیوی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے ہی شوہر کی کمائی اسے ساس سسر سے مانگنی پڑتی ہے۔ اس پر بھی کئی سوالات کیے جاتے ہیں کہ یہ پیسے تم نے کیا کرنے ہیں، کیا لینا ہے اور کہاں خرچ کرنے ہیں۔ اسی طرح سسر کا کاروبار ہوتا ہے تو تینوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اس کی ذمہ داری دی جاتی ہے، یعنی سب کے سب ایک ہی شخص کے محتاج ہو جاتے ہیں، چاہے شادی پہ جانا ہو یا بچے کا ڈائپر منگوانا ہو۔ اب وہ جیٹھ صاحب گھر پر آئیں گے تو ان سے پیسے لے کر شادی پر جائیں گے، سلامیاں دیں گے اور وہ پیسے دیں گے تو بچے کا ڈائپر بھی آئے گا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک اور بڑی خرابی کہ آپس میں جلن حسد پیدا ہوتا ہے۔ کمپٹیشن، کمپیریزن کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ ایک بھائی کے بچے اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر نعمت موجود ہوتی ہے، ان کی جائیدادیں بن رہی ہوتی ہیں، گاڑی ہوتی ہے، جبکہ دوسرا بھائی ویک ہوتا ہے، اس کی مالی پوزیشن بہت ہی خراب ہوتی ہے تو اس کے بیوی بچے اس بات پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر شخص کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جلن اور حسد عام ہوتی ہے۔ بچے بچپن ہی سے جلن اور حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق نیوکلیئر فیملی سسٹم کے بچے والدین کے رویے کو زیادہ پازیٹیو لیتے ہیں، ڈانٹ اور سختی کو کم کنٹرول کرتے ہیں، والدین کا فوکس اور انوالومنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بچوں میں خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے، یعنی کانفیڈنس لیول بہت ہی اپ گریڈ ہوتا ہے۔ یاد رکھنے والی باتیں: ضروری نہیں ہے کہ شادی کے بعد ہی والدین کی خدمت کی جائے، شادی سے پہلے بھی تو لڑکا اپنے والدین کی خدمت کر سکتا ہے۔ تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی خود مختار بنایا جائے، اپنے فیصلے خود کرنے دیں، تعلیم ہو یا بزنس، تاکہ آپ کے بچے اپنے آپ کو مالی طور پر مضبوط بنا سکیں۔ کبھی بھی اپنے جائیدادوں کا ڈھنڈورا مت پیٹیں بچوں کے سامنے۔ اس طرح کرنے سے بچے کچھ بھی نہیں کرتے اور وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے تو سب کچھ بنا ہوا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، پھر وہ لڑکیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اکثر والدین شادی کے بعد بھی 30 سال یا 50 سال کے بیٹے کو پال رہے ہوتے ہیں، اس کے بیوی بچوں سمیت۔ یہ والدین کا اپنا ہی قصور ہوتا ہے۔ بچوں کو شروع سے بتائیں کہ یہ گھر سب بہن بھائیوں کا ہے، آپ اپنے لیے علیحدہ علیحدہ اپنے گھروں کا انتظام خود کریں۔ شادی شدہ بیٹا اپنے والدین کے گھر میں ہی ساری زندگی گزار دیتا ہے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ والدین سے آس لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے، ان کی زندگی پر فل اسٹاپ لگ جاتا ہے، آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ڈھونڈتے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم مذہب کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ علیحدہ گھر لیں جو ایک دوسرے کے آس پاس ہوں یا اوپر نیچے ہوں، کچن علیحدہ علیحدہ ہوں، ہر فرد اپنے حصے کا کام خود کریں۔ اس طرح کرنے سے ساس بہو اور نندوں کے چکر بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر گھروں میں سکون چاہتے ہیں یا ذہنی سکون کی کمی کا شکار ہے تو اس بات پر ضرور عمل کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اور یونیک ویڈیو میں۔